بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، اور ارب ارب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرما برداری کی. قرآن و سنت میں بہت سے ایسے بدقسمت اور بد نصیب لوگوں کا ذکر ہے جو جنت میں داخل ہونے سے تو محروم رہیں گے ہی، لیکن وہ اتنے زیادہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ اور اتنے اللہ کے نزدیک مغضوب ہوں گے، اللہ کو ان پر اتنا غضب ناراضگی خفگی ہوگی کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکیں گے. اور جس طرح کہ ہمیں معلوم ہے کہ جنت کی خوشبو 500 برس کی مسافت کا فاصلہ ہو، وہاں سے بھی جنت کی خوشبو آتی ہے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں بیان فرمایا ہے. لیکن یہ ایسے بدبخت کہ 500 برس کی مسافت کی دوری پر آنے والی خوشبو، اس سے بھی یہ محروم رہیں گے. انہی چند بدقسمت لوگوں کے بارے میں ابھی ہم کچھ بات کہتے سنتے سمجھتے ہیں، تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہم میں کسی میں یہ خامی خرابی خلل گناہ موجود ہے تو ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کے اپنے نفس کا محاسبہ کر کے اپنی سمت اور اپنے قبلے کو درست کر لیں. پہلا وہ شخص، ذرا توجہ کیجیے گا کہ یہ گناہ ہمارے معاشرے میں کتنے عام ہیں. پہلا شخص وہ بد نصیب ہے جو اپنی آنکھوں پر جھوٹ بولتا ہے، اور دوسرا وہ جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے، اور تیسرا وہ جو اپنے ماں باپ کے متعلق جھوٹ بکتا ہے. ہم نے ان تینوں کا ذکر ایک ساتھ اس لیے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں ان تینوں بدبخت لوگوں کا ذکر فرمایا ہے.
حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كذب على عينيه او نبيه صلی اللہ علیہ وسلم او والديه لم يرح رائحة الجنة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ جو اپنی آنکھوں پر، اپنے نبی پر، اپنے والدین پر جھوٹ باندھے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ داخل ہونا تو درکنار، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اب کیا مراد ہے اپنی آنکھوں پر جھوٹ بولنے سے؟ حدیث پاک کے شرح کرنے والوں نے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے اس کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں۔ اپنی آنکھوں پر جھوٹ باندھنا، ایک یہ کہ بندے کو کسی جگہ گواہی کے لیے طلب کیا جائے اور وہ اس واقعے کا عینی شاہد ہو، اس نے دیکھا ہو کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اب وہاں جائے جہاں گواہی طلب کی گئی تو اس گواہی سے مکر جائے، شہادت ہی نہ دے، کہے میں نے دیکھا ہی نہیں، ہوا ہی کچھ نہیں، تو اس نے اپنی آنکھوں پر جھوٹ بولا ہے۔ دوسری صورت اس کی یہ کہ بندہ دوسروں سے اپنے حق میں غلط گواہی طلب کرے۔ پہلی قسم کہ خود انکار کر دے دینے سے، بات دیکھی ہے لیکن انکار کر دے۔ دوسرا یہ کہ خود لوگوں سے کہے کہ تم نے میرے حق میں یہ فلاں فلاں غلط گواہی دینی ہے، تو یہ بھی اپنی آنکھوں پر بھی جھوٹ باندھنے کا اپنی آنکھوں پر بھی جھوٹ باندھنے کا چور اور لوگوں کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھنے والا ہے۔ اور تیسرا یہ، تیسری قسم اپنی آنکھوں پر جھوٹ بولنے کی کہ جو ہمارے معاشرے میں اللہ معاف کرے بہت عام بھی ہے، کہ جھوٹے سچے خواب ہر وقت سناتے رہنا، بیان کرتے رہنا۔ جس کی ذرا چاپلوسی مقصود ہوئی، خوش آمد مقصود ہوئی، یہ رات کو آپ کو خواب میں دیکھا ہے، کیا ہی آپ کی بات ہے، آپ تو بس اتنا اعلیٰ مقام آپ کا کہ بس سبحان اللہ۔ اور جس سے دشمنی ہوئی، جس کے متعلق لوگوں میں چرچا کرنا مقصود ہوا کہ یہ ذلیل اور کمینہ انسان ہے، اس کے متعلق کہ اس کو تو میں نے بھی خواب میں ذلیل ہوتے دیکھا ہے، فلاں فلاں نے بھی دیکھا، یہ ہے ہی ایسا شخص۔ تو جھوٹا خواب بیان کرنا، لوگوں میں اس کا چرچا کرنا، یہ بھی اپنی آنکھوں پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ تو یہ تین قسمیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ تینوں قسمیں بہت عام ہیں۔ سچی گواہی سے انکار کر دیتے ہیں، اپنے حق میں جھوٹی گواہی طلب کرتے ہیں اور جھوٹے سچے خواب سناتے ہیں۔ جو بھی ایسا ہو وہ سمجھ لے کہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ اسی حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا بدقسمت بیان کیا جو اپنے نبی پر جھوٹ باندھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، لوگ منبر و محراب کو، مساجد کو، مدارس کو، اللہ کے گھروں کو، عبادت گاہوں کو اس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں، پیٹ پوجا کے لیے، اپنی چودراہٹ کے لیے، اپنی سیاست چمکانے کے لیے، لوگوں سے مال ہتھیانے کے لیے، کیا کیا جھوٹ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے منبر و محراب پر بولے جاتے ہیں۔ تو ایسا کرنے والا یاد رکھے کہ لوگوں کے سامنے تو دین کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہا ہے اور خود تیزی سے جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اور تیسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بیان کیا، وہ جو اپنے والدین کے متعلق جھوٹ بولے۔ کیا مطلب والدین کے؟ بہت سے ایسے بد نصیب ہوتے ہیں گاؤں میں، دیہات میں، والدین غریب مسکین ان پڑھ بیچارے، اب یہ شہر میں آ گیا، اللہ نے کچھ ترقی دے دی، مال دے دیا، اسٹیٹس دے دیا، اب لوگوں کے سامنے اپنی ولدیت سے انکاری ہو گیا کہ میں تو اس گاؤں کا ہی نہیں،
میں تو اس علاقے کا ہی نہیں، میری تو وہ ذات ہی نہیں، میری تو وہ برادری ہی نہیں، میرے تو ماں باپ ہی نہیں وہ۔ اور یہ سنی سنائی باتیں نہیں، ہوتا ہے آج کل۔ کتنی دفعہ ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ آفیسر ہے بیٹا، باپ ملنے آیا دفتر میں تو باپ کو چپڑاسی سے بھی زیادہ بری جگہ پر باہر بٹھایا اور پھر پیغام پہنچایا کہ یہ میرا دفتر ہے، آئندہ اس میں قدم نہ رکھنا، ملنا ہے تو کہیں باہر ملیں گے، دفتر میں کسی کو معلوم نہ ہونے پائے کہ تو میرا باپ ہے۔ اس طرح کے بدبخت بھی موجود ہیں۔ تو جو اس طرح کرتا ہے، اس سے جو اس کی دنیا میں آنے کا سبب اور باعث بنا، پیدا اللہ نے کیا لیکن اللہ نے سبب ماں باپ کو بنایا، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کرے اس کی سزا کیا کہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ چوتھا بدنصیب جو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا، وہ خاتون، وہ عورت، وہ لڑکی جو بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے یا خلا طلب کرتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی جائز عذر موجود ہے، کوئی جائز مجبوری موجود ہے، شوہر کی کوئی خرابی ایسی ہے یا گھریلو حالات ایسا پانسا پلٹتے ہیں کہ طلاق خلا یہ اشد ضروری ہے، اس کی بات اور ہے۔ لیکن کوئی بغیر سبب کے، اور اللہ معاف کرے، اللہ تعالی سب گھروں کی عزت، ناموس، شرف انہیں محفوظ رکھے۔ کتنی بدبخت ایسی ہوتی ہیں کہ آشناؤں کے ساتھ فرار ہونے کے لیے کیسے کیسے ڈھونگ رچاتی ہیں، عدالت تک پہنچتی ہیں، خلا طلب کرتی ہیں، طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں، اور ایک ہنستا کھیلتا گھر اسے صرف اپنی ہوس، شہوت، لالچ، حرص، طمع اس کی بھیڑ چڑھا کر تباہ کر دیتی ہے۔ تو اس طرح کی خواتین، عورتیں، لڑکیاں یاد رکھیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ ایما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غیر عذر فحرام علیها الجنة او ریحها او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت بغیر کسی سبب کے طلاق مانگتی ہے، اور اس میں خلا بھی شامل ہے، طلاق مانگتی ہے اور کوئی ایسا سبب، مجبوری نہیں، تو یاد رکھے کہ اس پر جنت حرام ہے یا اس کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اتنی بدبخت۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو سدھارے۔ کتنے لوگوں نے لوگوں کے گھروں کو اجاڑنے کے لیے، خواتین کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے بڑی بڑی تنظیمیں قائم کر رکھی ہیں۔ بڑی بڑی NGOs جو ہیں، ان کا دھندا یہی ہے کہ کس طرح معاشرے میں خرابی آئے، خواتین گھروں سے بھاگیں، کورٹ میں جا کر لڑائی جھگڑا ہو، طلاقیں ہوں، خلا ہو، تاکہ مسلمان معاشرہ تباہ و برباد ہو۔ اور غیر جو ہیں دشمن ہمارے، وہ اس ایجنڈے کے لیے کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، اور کوئی ایسی یہ چھپی ڈھکی یا خفیہ بات نہیں، سب کو معلوم ہے۔ میڈیا میں آئے روز ہم سنتے، دیکھتے، پڑھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ اور باقاعدہ شہروں میں، دیہاتوں میں ایسی بھاگنے والی خواتین کے لیے سینٹرز بنائے جاتے ہیں کہ گھر سے بھاگ کر آؤ، ہمارے پاس رہو، ہم کھانا، رہائش، ہر سہولت فراہم کریں گے، اور باہر سے امداد آ رہی ہے۔ اتنے ہمارے وہ خیر خواہ ہو گئے ہیں باہر والے کہ ہماری خواتین ان کے لیے اتنا کچھ ہمیں دے رہے ہیں۔ مقصد کیا؟ کہ وہی فیملی کی تباہی جو وہاں یورپ اور ان علاقوں میں موجود ہے، ہمارے مسلمان معاشرے میں بھی وہ آ جائے اور ہمارا فیملی سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو کر رہ جائے۔
پانچواں بدبخت، پانچواں بدنصیب جس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، وہ ہے جو دین کا علم، قرآن و سنت، اللہ رسول کی بات سیکھتا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، بڑے شرف کی، عزت کی بات ہے، لیکن سیکھتا کس لیے ہے؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے دنیا میں میرا مقام بلند ہو جائے، اس کی وجہ سے دنیا کا مال مجھے مل جائے، اس کی وجہ سے میں لوگوں کا پیشوا، راہبر، رہنما، قائد بن جاؤں، میرے نعرے لگیں، میری سیاست چمکے، میری چدراہٹ لوگوں پر جم جائے اور لوگ اندھا دھند میری تقلید اور پیروی کریں۔ اگر کوئی قرآن و سنت اس نیت سے پڑھے جو ابھی ہم نے بعض اسباب بیان کیے، اگر اس نیت سے پڑھے تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ دین کی تعلیم حاصل نہ کرے، کوئی اور کام کر لے۔ دنیا میں 100 قسم کی تعلیمیں ہیں، وہ حاصل کر لے، لیکن دین کو اپنے اس گھناوے عمل سے رسوا نہ کرے۔ اور بہت سے کام ہیں وہ کرے، لیکن دین یہ اتنا بلند و بالا، یہ اتنا اعلی مقام والا، اللہ رسول کی بات صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسے حاصل کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ ہاں، اس کو حاصل کرنے کے بعد اس کی وجہ سے کہیں نوکری لگتی ہے، کہیں انسان اس کی وجہ سے پیسہ کماتا ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں کہ اللہ نے اس دین کو اس کے رزق کا، اس کی روزی روٹی کا وسیلہ اور سبب بنایا ہے۔ لیکن جو شروع ہی سے یہ نیت کرے کہ میں نے دنیا میں اس دین کی وجہ سے اپنے نام کو اونچا کرنا ہے، میری پگڑی جو ہے وہ سب سے اونچی ہونی چاہیے، میرا جبہ و دستار سب سے منفرد ہونا چاہیے، تو ایسا بدبخت سمجھ لے کہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، من ابتغى علما يبتغى بها وجه الله لأجل عرض من الدنيا لأجل عرض من الدنيا لم يرح رائحة الجنة وإن رائحتها لتأتي من 500 عام او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اگر کوئی شخص وہ علم حاصل کرتا ہے جو علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جائے، اور اللہ کی رضا کے لیے کون سا علم حاصل کیا جاتا ہے؟ قرآن و سنت کا، دین کا، شریعت کا۔ وہ اگر کسی اور کی رضا کے لیے یا دنیا کی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور فرمایا جنت کی خوشبو جو ہے وہ 500 برس کی مسافت سے بھی آتی ہے، اتنا بدبخت ہے یہ۔ تو پانچواں یا چھٹا بدبخت وہ انسان جو دین کا علم اس لیے حاصل کرے کہ اس سے دنیا کا مال و منال مل جائے، نام اونچا ہو جائے، تو وہ سمجھ لے کہ اپنی دنیا بھی برباد کر رہا اور اپنی آخرت کو بھی تہو بالا اور نیست و نابود کر رہا ہے۔ ساتواں بدبخت ساتواں وہ شخص جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اور جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، وہ حکمران جسے اللہ نے لوگوں کی ذمہ داری دی، نگہبانی سونپی، حفاظت کرنے کا موقع دیا، تو وہ لوگوں کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کرنے کا باعث بنا، کسی بھی صورت میں ہو۔ اور یہاں
میرے آپ کے لیے ایک بہت ضروری بات، ہم فوراً حکمرانوں پر تنقید کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی چیز پر نگہبان ذمہ دار ہے۔ گھر میں باپ ہے، بڑا ہے، اس کی زیر کفالت، زیر تربیت اس کے اہل و عیال، بچے۔ اب اگر وہ ان کی نگہبانی میں کوتاہی برتے، ان کی حفاظت اور ان کی تربیت کا بحقہ ادا نہ کرے، انہیں اذیت تکلیف بجائے یہ کہ راحت اور خوشی دے، اذیت تکلیف کا باعث بنے، تو وہ بھی اس حدیث کے زمرے میں شامل ہے۔ صحیح حدیث پاک میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی، من استرعى اللہ رعیۃ فلم یخف فیہم ولم ینصحہم حرم من رائحۃ الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو حکمران ذمہ دار بنایا گیا، رعایا پر اسے بٹھایا گیا کہ ان کی حفاظت کرے، ان کی مصلحتوں ضرورتوں کا خیال رکھے اور انہیں اچھے طریقے سے نصیحت کرے، اچھی بات کی طرف بلائے، اگر وہ اس طرح نہیں کرتا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور اللہ معاف کرے، ہمارے ملک میں انفرادی بھی اجتماعی بھی جتنی عدم برکتی موجود ہے، مال میں، وقت میں، کاموں میں، ملک کے عام حالات میں، حتیٰ کہ گھروں کے اندر گھریلو معاملات میں، اس کا ایک بہت بڑا عنصر کہ جو بڑے ہیں، چاہے بالکل گھر کی سطح پر ہوں یا آخری اوپر والی سطح پر ہوں، ان میں سے اکثریت رعایا کے لیے اپنے زیر کفالت، زیر تربیت اور زیر نگی لوگوں کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اور یہ مسئلہ اتنا سنگین، یہ اتنا ہولناک، خطرناک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث پاک میں ایسے حکمران کے لیے بد دعا فرمائی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کہ آپ محبوب رب العالمین ہیں، روئے زمین پر آپ جیسا کوئی نہیں، تو آپ کی بد دعا کتنی پر اثر اور کتنی جلدی اس ظالم انسان کو لگے گی جس کے متعلق آپ نے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ہر وہ حکمران جو اپنی رعیت کے لیے، عوام کے لیے خوشی مسرت کا باعث بنے، اے اللہ آپ اسے خوشی اور مسرت عطا فرمائیے۔ یہ دنیا کی بھی بات ہے، آخرت کی بھی ہے۔ آپ اسے خوشی اور مسرت عطا فرمائیے۔ اور اے اللہ، جو حکمران بڑا اپنی رعایا کے لیے، اپنی عوام کے لیے، قوم کے لیے تکلیف اذیت کا باعث بنے، اے اللہ اسے اذیت تکلیف میں مبتلا کر کے ذلیل و رسوا کر دیجیے، یہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہم آئے دن اپنے ملک میں اوپر سے نیچے تک کیسے کیسے ذلت رسوائی کے مناظر دیکھتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے، بڑے سے بڑا ہے، لیکن ایسی آنن فانن اللہ کے حکم سے کایا پلٹتی ہے کہ وہی عرش والا فرش پر نہیں آتا، تختے پر ہی آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ تو کوئی ظالم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ وہ ان دعاؤں سے بہت دور، بہت بلند و بالا بچا ہوا ہے۔ کچھ پتہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل کس لیے ہے، اللہ کی طرف سے رسی جو کھینچی نہیں جا رہی کس لیے ہے، اللہ کی حکمت۔ لیکن جب کھینچی جائے گی تو ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ کی پکڑ اتنی شدید ہے کہ کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے۔ تو یہ چند ایسے بد نصیب لوگ جو جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے
مجھے اور آپ کو ان بد نصیبوں میں شامل ہونے سے محفوظ رکھے، ہماری عادات، ہمارے اوصاف ان میں بہتری پیدا ہو، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامران ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال و فراخ عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح متقی اولاد عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، آنے والے مسائل مشکلات سے ہماری حفاظت فرما، جن آفات مشکلات بیماریوں میں ہم پھنس چکے ہیں ان سے ہمیں نجات عطا فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس میں امن و امان فرما، اس میں تمام بیماریوں و وباؤں کا خاتمہ فرما، ملک کے خیر خواہوں کو سرفراز و سربلند فرما، ملک و ملت کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ، تمام کائنات کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی نصرت و تائید فرما، ان پر ظلم و ستم کرنے والوں کو تمام دنیا کے لیے نمونہ عبرت بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔